تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی رش ہے، بہت لوگ ہیں، کھڑے ہیں، مختلف قد و قامت کے، مختلف شکلوں سے، نہیں ایک قسم کے نہیں، مختلف لوگ تھے۔ میں نے دیکھا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، وہ آگے گئے۔ اب جب وہ آگے گئے اور آواز آئی کہ ابھی آذان ہوگی، کیا ہوگی؟ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز تو ابھی ملے گی۔ اللہ نے ہمیں یہ امتیاز دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ آذان دی جو اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں انبیاء کو سنائی۔ آذان کی یہی کلمات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر تک آذان ہوئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آذان کے بعد اقامت کرائی گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے آذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، پھر تو نماز بھی ہوگی نا۔ آذان کس لیے ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو بلایا جائے۔ آذان اس لیے تو نہیں، اس لاؤڈ سپیکر پہ آذان کیوں ہوتی ہے؟ آذان اونچی جگہ پر کیوں کرائی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ آئیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، لاؤڈ سپیکر بند کر دیں اور یہاں پہ آذان دے دیں، یہ سنت نہیں ہے۔ کسی مینار پہ کھڑے ہو کے، پہلے میناروں پہ لوگ چڑھ کے، ابھی تو لاؤڈ سپیکر آ گئی، سہولت آ گئی۔ تو آذان کیا ہے؟ لوگ نماز کے لیے آئیں۔ پھر اقامت جب ہوتی ہے تو اب اس پتہ چلا کہ نماز بھی کرائی جائے گی، نماز بھی پڑھائی جائے گی۔ اب نماز پڑھائے تو کون پڑھائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے، اس نے کہا میں نے مشرق میں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا، میں نے شمال جنوب میں دیکھا، میں نے زمین و آسمانوں میں دیکھا، میں نے سب سے بدتر، سب سے برتر، سب سے اعلی، سب سے افضل اور سب سے نورانی جو بندہ دیکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیں۔ تو میں آگے ہوا اور میں نے نماز پڑھائی۔ ہم جو کہتے ہیں نا امام الانبیاء ہے، یہ لقب جب ملا ہے تو معراج کی رات ملا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز کے بعد مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا آپ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے۔ تو اس سے مسئلہ نکلتا ہے امامت وہ کرائے جو سب سے افضل ہو، اور ہمارے معاشرے میں سب سے افضل کون لوگ ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امامت کا حقدار کیا ہے؟ عالم ہے۔ کوئی قاری حافظ ہو وہ امامت کا حقدار نہیں جب عالم موجود ہو۔ ہاں اگر عالم نہ ہو تو پھر قاری اور حافظ۔ اس لیے عموماً آپ دیکھیں تو مصلی پر اس کو منتخب کیا جاتا ہے جو عالم ہو، جو علم رکھنے والا ہو۔ فضیلت اور شرف جو ملتی ہے وہ قرآن اور حدیث کے علوم سے ملتی ہے، یاد رکھیں۔ پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جبرائیل نے کہا آپ نے فرشتوں کی اور انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ یہ فضیلت جو ملی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ملی ہے، کسی بھی نبی نے اس سے پہلے انبیاء اور فرشتوں کی امامت نہیں کروائی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب بیت المقدس میں ہم نے نماز پڑھائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ زمین کا کام یہاں تک تھا، آپ آسمانوں پہ جانا ہے، جس کو ہم معراج کہتے ہیں اس پہ ہم نے جانا ہے۔ تو اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، میں بس صرف روایت بیان کروں گا۔ تو فرمایا آسمان سے ایک سیڑھی اتاری گئی اور اس سیڑھی کے اوپر مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ معراج، سیڑھی لائی گئی اور اس کے ذریعے مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی تو خیر عقل مان لیتی ہے، اس زمانے میں مشرکین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سیڑھی کے ذریعے آسمان تک پہنچ گئے ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے
اور غالباً یوں ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں اس کی مثل اور مشابہت ضرور بے ضرور جو ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کی مثالیں قائم کریں گے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، ایسا ہونا ممکن ہے۔ آج وہ بات ممکنات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہم چاند تک پہنچ گئے اور مریخ تک پہنچ گئے، ممکنات ہے کہ نہیں ہے؟ جب تم کر سکتے ہو، تم بندہ ہو، انسان ہو، تو خالق تو اس سے اعلیٰ کر سکتا ہے۔ آج آپ کسی لفٹ میں کھڑے ہو جائے، 100-200 منزلہ آپ جو ہے منٹ 2 منٹ جتنے بھی ہیں اس میں آپ طے کر لیتے ہیں۔ جہاز میں بیٹھ جائے کتنی بلندی پہ آپ جا سکتے ہیں، تو کیوں اللہ تبارک و تعالی اس چیز پہ قادر نہیں ہے؟ یہ تو یاد رکھیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ ساری ایجادات یہیں سے ہوتی ہیں، اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کے اندر یہ ساری چیزوں کی باتیں موجود ہیں، بس صرف لینے والے چاہیے، اور وہ بندے اب گئے۔ ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی، ہم نے کہا یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے ایجادات کرنے والے پیچھے دیکھے کون تھے؟ فارابی کون تھا جس نے نظام الاوقات بنایا؟ یہ جو آپ کیلنڈر ملنڈر کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ کس نے بنایا؟ پیچھے دیکھے اس پہ تحقیق کس کی ہے؟ یہ فارابی کی ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا امام۔ آپ کے ڈاکٹریٹ کے اندر پیچھے دیکھیں، آپ کو نظام پتہ چل جائے گا کس کا ہے، مسلمان کا۔ آپ کے اکثر ایجادات دیکھ لیں، مسلمانوں کی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں نے ہماری ان کتابوں کو ضائع کر دیا جو ہندوستان سے اٹھا دیے، عراق بغداد سے اٹھا دیے۔ اتنی کتابیں دجلہ کے اندر انہوں نے ڈال دیے کہ ایک مہینوں تک لوگوں کو دریا کا پانی سیاہی کی شکل میں ملتا رہا، سیاہی ملتی رہی، پانی نہیں تھا۔ یہ کیا؟ مسلمانوں کی ساری تصانیف انہوں نے ضائع کر دی تاکہ مسلمان ان چیزوں میں پیچھے رہ جائے۔ ہم رہ گئے۔ اب ان کی ایجاد تھوڑی سی چیز ہوں گے تو بڑے وہ ہے، انوینٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ ایجادات ہی ہماری ہے باہر کے۔ تو ہم نے قرآن کو سٹڈی نہیں کیا۔ ہم قرآن صرف ختم شریف کے لیے، ہم قرآن صرف برکت کے لیے، گھر میں برکت آ جائے اس کے لیے ہمیں چاہیے قرآن۔ اور جی قرآن کس لیے چاہیے؟ شادی بیاہ میں ہوتی ہیں تو عورتوں کے، لڑکی دلہن کے سر کے اوپر ہمیں چاہیے، اور بے شک اس پہ عمل بالکل نہ ہو۔ ہمیں قرآن چاہیے تو نیا گھر بنا دیا تو ماشاءاللہ لکھ دیا، قرآن کا لفظ ہے، ماشاءاللہ لکھ دیا، خود کبھی ماشاءاللہ کے کام نہیں کیے۔ گھر بنا دیا تو اس کے اوپر بھی کچھ ادھر ادھر کی کچھ ایسی نام لکھ دیے، فلاں ہے، فلاں ہے، دار الفلاں، فلاں فلاں، کبھی خود ہی وہ کام ہم نے نہیں کیے۔ یہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہوتے جا نہیں رہے، ہم قرآن کو خود اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو خود دور کر رہے ہیں۔ آپ کے صرف ماشاءاللہ لکھنے سے آپ کے گھر جو ہے وہ بچے گا نہیں، جب آپ کے کام ماشاءاللہ والے نہ ہو۔ صرف الفاظ سے کام نہیں چلتا، جب آپ کے کام ہی ماشاءاللہ والے نہ ہو، عذب اللہ والے ہو، آپ کو یہ لفظی ماشاءاللہ بچا نہیں سکتا۔ پورا قرآن شریف فوٹوسٹیٹ کر کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دو، جب آپ کے کام ہی قرآن والے نہیں ہوں گے یہ تعویذ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ ہر چیز میں ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، ان چیزوں میں ہم آ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں جی ہمارا تو بس فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ورنہ یہ سائنس ٹیکنالوجی کی جتنی باتیں ہیں اکثر آپ کو مل جائے گی قرآن سے، سمجھنے والے چاہیے۔ ہر یہودی کی ٹیبل پہ آپ کو قرآن پہلے ملے گا، پھر اس کا جو ہے بعد میں اس کی تورات ملے گی۔ وہ اس کو سٹڈی کرتے ہیں، اس سے نکالتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے آگے، پلاننگ ہوتی ہے قرآن کے ذریعے۔